السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ گناہگار کو حق سچ بیان کرنے کی، آپ احباب کو سن کر اور مجھ گناہگار کو سنا کر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے مختصر سے وقت میں آپ احباب کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے تحت قبل از مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ رب العزت کی نعمت کو، احسان کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، کہ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، پیار ڈال دیا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اس الفت کی وجہ سے، نعمت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے آپس میں بھائی بن گئے۔ یعنی اللہ رب العزت نے گویا کہ اس آیت مقدسہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل کے جو حالات تھے، آپ دنیا میں جب آئے ہیں، آنے سے قبل کے حالات اور آپ کے آنے کے بعد کیا بہتری آتی ہے، اس پر تذکرہ فرمایا کہ اس زمانے کے لوگ، اس وقت کے حالات، اس وقت کے لوگوں کے حالات آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے شریک گمراہی اور ضلالت میں مبتلا تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان میں شفقت، محبت، ہمدردی، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کا عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کوئی سلوک اچھا نہیں تھا۔ وہ نظریاتی طور پر بھی نہ ان کے نظریات درست تھے، نہ ان کے خیالات درست تھے، ہر طریقے سے وہ ہمسایوں کے بھی دشمن تھے، وہ رشتہ داروں کے بھی مخالف تھے، نہ ان کا دین صحیح تھا، نہ ان کا مذہب درست تھا، نہ ان کے عقائد درست تھے، الغرض کہ وہ مذہبی، معاشی، معاشرتی ہر لحاظ سے ہی انتہائی پستیوں میں گرے ہوئے شکار تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو مبعوث کیا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے، اس قرآن سے پہلے، اس دین سے پہلے، شریعت اسلامیہ سے پہلے، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، آپس میں تم دشمن تھے، تمہارے دلوں میں دوستیاں پیدا کر دی، محبتیں پیدا کر دی، تمہیں انصار اور مہاجرین میں تقسیم کر دیا، تمہارے اندر مواخات پیدا کر دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کے اس نبی کی وجہ سے، رحمت للعالمین کی وجہ سے، قرآن مجید کی وجہ سے، تعلیم اسلامی تعلیم کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس سے پہلے تمہاری حالت یہ تھی کہ تم جہنم کی آگ کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، ادھر سے فوت ہوتے تھے اور دڑا دڑ جہنم میں گرتے جاتے تھے۔ یعنی قبل از حالات میں جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہو رہے ہیں، ان عربوں کی حالت اور اسی طرح اس وقت کے یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ اور دیگر نظریات، عقائد کس طرح تھے کہ اس کے بھی چیدہ تھوڑے سے اشارے کرتا چلوں چند سکنٹوں منٹوں کے اندر کہ یہودیوں کا عقیدہ اس وقت کیا تھا جو چلا آ رہا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں کا عقیدہ قرآن نے بیان کیا۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔
ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی گھڑی ہوئی باتیں تھیں، ان کے منہوں کی باتیں تھیں جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو یہ بڑا ہی اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں۔ کئی طرح کی ان کے اندر نظریات میں اپنی طرف سے ایک بڑھوتی کے معاملے شامل کیے ہوئے تھے، اور آپس میں یعنی یہ ان کے تاثرات اور آپس میں حالت کیا تھی؟ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم یتلون الکتاب۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کا کوئی کھاتا نہیں ہے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے، ان کے اوپر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کا کوئی کھاتا نہیں ہے، وهم یتلون الکتاب، دونوں کتاب بھی پڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کے مذہبی پیشواؤں کا، ان کے لیڈروں کا، ان کے پادریوں کا یہ حال تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا اس پر کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ یہود و نصارہ کے لیڈروں کا یہ حال تھا کہ ان میں سے اکثر جو ہیں احبار اور ان کے رہبان یأکلون اموال الناس، لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے بالباطل ہی کھاتے تھے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے بھی روکتے تھے۔ اور ان کی عوام کا کیا حال تھا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ ان کی عوام کا یہ حال تھا کہ انہوں نے کئی طرح کے رب بنا رکھے تھے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اپنے مولویوں کو، درویشوں کو، پیروں کو رب بناتے تھے۔ اور اس پر عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے تو اپنے مولویوں کو، درویشوں کو، پیروں کو، پادریوں کو رب نہیں بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عدی، کیا ایسا نہیں تھا کہ جو چیز وہ حلال کر دیتے تم اس کو حلال سمجھ لیتے، جو حرام کر دیتے اس کو حرام سمجھ لیتے؟ کہ ہاں ایسا تو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رب بنانا کس کو ہے؟ گویا کہ اللہ جس کو حلال کر دے وہ حلال ہے، اللہ رب العزت جس کو حرام کر دے وہ حرام ہے۔ انبیاء وہ پہنچاتے ہیں، پڑھ کے سناتے ہیں، انبیاء کو بھی حلال حرام کا اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے یہ کام کر دیں۔ گویا کہ اس وقت دہریت کا عقیدہ بھی چل رہا تھا، منکرین آخرت بھی تھے، منکرین رسالت بھی تھے، سورج چاند کے پجاری بھی تھے، جنات کے پجاری بھی تھے، فرشتوں کے پجاری بھی تھے، صائبین کا گروہ بھی تھا۔ تو یہ سارے کافر قسم کے گروہوں میں اس طرح کے حالات میں، ظلم میں، زیادتیوں میں، شرک میں، کفر میں، سود میں، بدبختی میں، رشوت میں، گویا کہ اگر مبالغہ نہ ہو تو آج جو حالات چل رہے ہیں دنیا میں اس سے بھی کہیں اوپر کے، اور یہی نظریات جیسے آج کل سب کچھ اپنے درویشوں کو، پیروں کو، مولویوں کو، کہ مسلمانوں میں من تشبہ بقوم فہو منہم کے معاملے، ان میں شرک کے معاملے، بدعات کے معاملے، رسومات کے معاملے، شخصیت پرستی کے معاملے، طاغوت پرستی کے معاملے، آبا پرستی کے معاملات، اس طرح کے حالات یعنی اس وقت کے اور آج کے حالات قریب قریب ملتے جلتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایسی انقلابی تحریک کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، کردار کے ساتھ اس سارے سلسلے کو اپنی سیرت کے ساتھ ختم کر دیا۔ گویا کہ مشن مصطفیٰ کے ذریعے یہودیت، عیسائیت، شرک، منافقت، ہر چیز کو مٹا دیا گیا، ظلم و جبر کو مٹا دیا گیا۔ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور سورہ آل عمران 164 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے مزید اس کے اوپر عظمت تذکرہ کر دی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ آپ کا دنیا میں آ جانا یہ سب سے بڑا احسان ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی عظمت ہے۔
تو اس پر انشاءاللہ کہ مشن مصطفیٰ کیا ہے، سیرت مصطفیٰ کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ربیع الاول سے قبل یہ ادنا سا طالب علم حصہ ڈالنے کے لیے اپنی آواز، اپنی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی محبت میں پیغام اسلام کے حاضرین و ناظرین تک اور ان کی بساطت سے پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے حقیر لفظوں کے ساتھ جو اس کے پاس انداز ہے تو مجھ سے انشاءاللہ حصہ ڈالتے رہیں گے۔ آغاز کر دیا آج اس نسبت سے کہ قبل از مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ منظر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کی روشنی میں رکھ دیا جائے۔ انشاءاللہ اس کو آگے بھی لے کے چلیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔